آج کل کے اس کھٹن دور میں یہ جانچ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صدیوں پہلے لوگ کیسے حق اور سچ کا ساتھ دیتے تھے؟ اور کیا آپ نے سقراط اور حجاج بن یوسف کا واقعہ سنا ہے کہ ان کے ساتھ حاکم وقت نے کیسا سلوک کیا اور لوگوں کا اس پر رد عمل کیا تھا؟ ہمارے اہم موضوع کو جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ سقراط نے جب زہر کا پیالہ پیا تو ایتھنز کے حکمرانوں نے سکھ کا سانس لیا کہ ان کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے والا جہنم رسید ہوا۔ یونان کی اشرافیہ جیت گئی، سقراط کی دانش ہار گئی۔ وقت گزر گیا۔ اسکاٹ لینڈ کی جنگ آزادی لڑنے والے ولیم والز کو جب انگلینڈ کے بادشاہ ایڈورڈ اول نے گرفتار کیا تو اس پر غداری کا مقدمہ قائم کیا۔ اسے برہنہ کر کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ باندھ کر لندن کی گلیوں میں گھسیٹا گیا اور پھر ناقابل بیان تشدد کے بعد اسے پھانسی دے کر لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس وقت کا بادشاہ جیت گیا، ولیم والز ہار گیا۔ وقت گزر گیا۔ حجاج بن یوسف جب خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینک رہا تھا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوان مردی کی تاریخ رقم کی۔ انہیں مسلسل ہتھیار پھینکنے کے پیغامات موصول ہوئے، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ اپنی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اہل حق اس بات کی فکر نہیں کیا کرتے کہ ان کے پاس کتنے مددگار اور ساتھی ہیں، جاؤ تنہا لڑو اور عطائد کا تصور بھی ذہن میں نہ لانا۔ عبداللہ ابن زبیر نے سفاک حجاج بن یوسف کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرمایا۔ وقت گزر گیا۔ ابو جعفر منصور نے کئی مرتبہ امام ابو حنیفہ کو قاضی القضات بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے ہر مرتبہ انکار کیا۔ ایک موقع پر دونوں کے درمیان تلخی اس قدر بڑھ گئی کہ منصور کھلم کھلا ظلم کرنے پر اتر آیا۔ اس نے انہیں بغداد میں دیواریں بنانے کے کام کی نگرانی اور اینٹیں گننے پر مامور کر دیا۔ مقصد ان کی ہتک کرنا تھا۔ بعد ازاں منصور نے امام ابو حنیفہ کو کوڑے مارے اور اذیت ناک قید میں رکھا۔ بلاخر قید میں ہی انہیں زہر دے کر مروا دیا گیا۔ سجدے کی حالت میں آپ کا انتقال ہوا۔ نماز جنازہ میں مجمع کا حال یہ تھا کہ 50,000 لوگ امڑ آئے۔ 6 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی گئی۔ منصور جیت گیا، امام ابو حنیفہ ہار گئے۔ وقت گزر گیا۔ تاریخ میں ہار جیت کا فیصلہ طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ یونان کے اشرافیہ سقراط سے زیادہ طاقتور تھی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ سقراط کا سچ زیادہ طاقتور تھا۔ ولیم والز کی دردناک موت کے بعد اس کا نام لیوا بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر آج ابیرڈین سے لے کر ایڈنبرا تک ولیم والز کے مجسمے اور یادگاریں ہیں۔ تاریخ میں ولیم والز امر ہو چکا ہے۔ تاریخ میں حجاج بن یوسف کو آج ایک ظالم اور جابر حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس کی گردن پر ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کا خون ہے، جبکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت اور دلیری کا استعارہ ہے۔ حجاج کو شکست ہو چکی ہے، عبداللہ ابن زبیر فاتحہ ہیں۔ جس ابو جعفر منصور نے امام ابو حنیفہ کو قید میں زہر دے کر مروایا، اس کے مرنے کے بعد ایک جیسی 100 قبریں کھودی گئیں اور کسی ایک قبر میں سے دفن کر دیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کس قبر میں دفن ہے۔ یہ اہتمام اس خوف کی وجہ سے کیا گیا کہ کہیں لوگ اس کی قبر کی بے حرمتی نہ کریں۔ تاریخ کا فیصلہ بہت جلد آ گیا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تاریخ ہمیں رونتی ہوئی آگے نکل جائے گی۔ آج یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون حق کا ساتھی ہے اور کون باطل کے ساتھ کندھا ملائے ہوئے ہے، کون سچائی کا علمبردار ہے اور کون جھوٹ کی ترویج کر رہا ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم۔ ہم میں سے ہر کوئی خود کو حق سچ کا راہی کہتا ہے، مگر سب جانتے ہیں کہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ اگر ہر شخص نے حق کا علم تھام لیا ہے تو پھر اس دھرتی سے ظلم اور ناانصافی کو اپنے آپ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس منزل سے کہیں دور بھٹک رہے ہیں۔ جب مورخ ہمارا اخبار لکھے گا تو وہ ایک ہی کسوٹی پر سب کو پرکھے گا، مگر افسوس کہ اس وقت تاریخ کا بے رحم فیصلہ سننے کے لیے ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ سو آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیوں نہ خود کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم یونانی اشرافیہ کے ساتھ تو نہیں کھڑے
جنہوں نے سقراط کو زہر کا پیالہ تھما دیا تھا؟ کہیں ہم حجاج کی طرح ظالموں کے ساتھ تو نہیں کھڑے؟ کہیں ہم امام ابو حنیفہ پر کوڑے برسانے والوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے؟ اس سوال کا جواب تلاش کر کے خود کو غلطی پر تسلیم کرنا بڑے ضعف کا کام ہے، جس کی آج کل شدید کمی ہے۔ وقت گزر ہی جاتا ہے، دیکھنا صرف یہ ہے کہ کس باضمیر نے وہ وقت کیسے گزارا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل دکھائے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، شکریہ، اللہ حافظ۔